جیسے ہی رمضان کا آدھا مہینہ گزرتا ہے نا، 15 یا 16 روزے گزر جایا کرتے ہیں، اب یہاں پر لوگوں کو انتظار رہتا ہے عید کے دن کا۔ اب یہاں پر عید کی شاپنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، عید کی تیاریاں لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جن لوگوں نے اس مہینے کی قدر کی، اس مہینے کی اہمیت کو جانا، رمضان المبارک میں رب کریم کی کثرت سے عبادت کی، جن لوگوں نے نماز تراویح کو ادا کیا، جن لوگوں نے اس ماہ مبارک کے روزے رکھے، وہ بھی آپ کو تیاری کرتے ہوئے نظر آ جائیں گے، وہ بھی عید کی شاپنگ کرتے ہوئے نظر آ جائیں گے۔ وہ لوگ جو نمازوں کے بھی قریب نہیں تھے، جو روزوں کے بھی قریب نہیں تھے، جنہوں نے نماز تراویح کو بھی ادا نہیں کیا، قرآن مقدس کی تلاوت بھی نہیں کی، وہ لوگ بھی آپ کو عید کی تیاریاں کرتے ہوئے نظر آ جائیں گے، عید کی شاپنگ کرتے ہوئے نظر آ جائیں گے۔ مہنگے سے مہنگے لباس لیے جا رہے ہیں، اپنے بچوں کو اچھے سے اچھے کپڑے دلوائے جا رہے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے بہترین لباس خریدے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے عزیزو، بڑی تیزی کے ساتھ میں لوگ عید کی شاپنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن یاد رکھنا میرے عزیزو، اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے، آپ کے پاس میں مال ہے نا، تو اچھا کپڑا پہننا اچھی بات ہے، اچھا کھانا کھانا اچھی بات ہے، اچھی چیزیں اپنے لیے چوائس کرنا اچھی بات ہے، اچھی چیزوں کو استعمال کرنا یہ اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھنا میرے عزیزو، اس سال عید کی شاپنگ کرنے سے پہلے، اس سال عید کے کپڑے لینے سے پہلے، آپس میں تم جو مقابلے کر رہے ہو، یہ جو کمپٹیشن کر رہے ہو کہ میرے فلاں چاچا نے 1 لاکھ کے کپڑے لیے ہیں تو میں 2 لاکھ کے لے کر کے آؤں گا، فلاں شخص نے 5 لاکھ کی خریداری کی ہے، فلاں شخص نے 80,000 کے کپڑے بنائے ہیں۔ اور یار میرے عزیز، اس شاپنگ کو کرنے سے پہلے، لاکھوں روپے کے کپڑے خریدنے سے پہلے، یار ذرا ایک مرتبہ اپنے گاؤں میں، اپنی رشتہ داری میں یہ جھانک کر بھی دیکھ لینا، یار کوئی غریب ایسا تو نہیں ہے کہ جس کے پاس میں لباس موجود نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نہ بناؤ، آپ کو اللہ نے دیا ہے اچھا لباس پہنو، آپ کو اللہ نے دیا ہے اچھا کھانا کھاؤ، لیکن میرے عزیزو، جہاں تم 80,000 اور 90,000 50,000 خرچ کر رہے ہو، تو میرے عزیزو وہاں 45,000 خرچ کر لو، 5,000 اس غریب کے لیے چھوڑ دو کہ جس غریب کے پاس میں لباس موجود نہیں ہے، جس غریب کے پاس میں عید منانے کے لیے، اپنے بچوں کو کپڑے بنانے کے لیے عید کے دن کے، اس غریب کے پاس میں پیسے موجود نہیں ہے، تم 45,000 کے بنا لو گے تو یار تمہارا کام چل جائے گا، تمہارا کام ہو جائے گا، تمہاری شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ تم نے 50 کے نہیں بنائے ہیں یا تم نے 1 لاکھ کے نہیں بنائے ہیں، نانا میرے عزیز۔ لیکن یاد رکھنا، اگر تو 50 میں سے 5 بچا کر کے اس غریب کو دے دے گا، اس غریب کی مدد کر دے گا، اس غریب کے بچوں کے کپڑے بنوا دے گا، اس غریب کے گھر والوں کے کپڑے بنوا دے گا، اس غریب کی عید میں اس کے کام میں آ جائے گا، اس کی مدد کر دے گا، اس کے چہرے پر جو مسکراہٹ آئے گی نا میرے عزیز، اس کے دل سے جو دعا نکلے گی، رب کعبہ کی قسم، جب وہ تیرے لیے دعا کرے گا تو اللہ رب العزت تجھے اس کے بدلے میں بے حساب عطا فرمائے گا۔ تیاریاں چل رہی ہیں عید کی، لوگ خریداری کر رہے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورتیں ہو، بڑی تیزی کے ساتھ میں عید منانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ عید کا انتظار کرنا بھی چاہیے، اچھی بات ہے، عید کے معنی ہی خوشی کے ہیں، خوشی منانا چاہیے، اس دن اچھا لباس پہننا چاہیے، خوشبو لگانا چاہیے، غسل کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں اچھی ہیں، لیکن یہ سارے کام کرنے سے پہلے اپنے پریوار میں جھانک کر کے دیکھو، اپنی رشتہ داری میں جھانک کر کے دیکھو، اپنی بستی میں جھانک کر کے دیکھو کہ کوئی غریب ایسا تو نہیں ہے کہ جو اس عید پر کسی کے سامنے ہاتھ تو نہیں پھیلا رہا ہے، لیکن اپنے گھر کے دروازوں کو بند کرنے کے بعد میں وہ رو رہا ہے، اس کے بچے ضد کر رہے ہیں، آپ کا بچہ مہنگا لباس پہننے کے بعد میں اس غریب کے بچوں کے سامنے سے گزر رہا ہے، وہ بچے بھی اپنے باپ سے آ کر کے کہتے ہیں ابا جان فلاں کا لڑکا اتنا مہنگا لباس پہن رہا ہے، اس نے ایسا لباس پہن رکھا ہے، آج عید ہے ہمیں بھی چاہیے، لیکن باپ ان بچوں کو کیا جواب دے، ماں ان بچوں کو کون سا سہارا دے؟ میرے عزیزو، اگر آپ نے ان غریبوں کا خیال نہیں رکھا نا، آپ نے اپنے غریب رشتہ دار کا خیال نہیں رکھا، آپ نے اپنے غریب خاندان والوں کا خیال نہیں رکھا، آپ نے اپنے غریب محلے والے کا خیال نہیں رکھا، تو یاد رکھنا قیامت کے دن یہ آپ کا دامن تھام لیں گے، بروز حشر یہ آپ کا دامن تھام لیں گے، رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا یہ وہی لوگ ہیں جن کو تو نے مال عطا کیا تھا،
یہ وہی لوگ ہیں ان کے پاس میں بے حساب مال تھا، یہ مہنگے لباس پہننے کے بعد میں ہمیں چڑھایا کرتے تھے، یہ اچھے کھانے کھانے کے بعد میں ہمیں دکھایا کرتے تھے، ہمیں چڑھایا کرتے تھے۔ اے اللہ، ان کے مال میں ہمارا بھی حق تھا، لیکن ایک دن بھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ اپنے مال میں سے کچھ تھوڑا سا حصہ ہمیں بھی دے دیتے، ہماری بھی مدد کر دیتے، تاکہ ہمارا رمضان کا مہینہ بھی اچھے سے کٹ جاتا، ہمارے بھی روزے اچھے طریقے سے گزر جاتے۔ آج افطاریاں ہوتی ہیں نا میرے عزیز، افطاری کے دسترخوان لگائے جاتے ہیں، بڑے بڑے نیتا اور ودھایک ایم پی ایم ایل ایز یہ افطاریاں کراتے ہیں، مالدار لوگ، لکھ پتی لوگ، کروڑ پتی لوگ، دسترخوان ان کے لگائے جاتے ہیں رمضان کے مہینے میں کہ فلاں مالدار نے اتنے لوگوں کو افطاری کرائی، فلاں مالدار نے اتنے لوگوں کو سحری کرائی، فلاں کروڑ پتی انسان نے، فلاں صاحب نے اتنے لوگوں کی سحری کا اور افطاری کا انتظام کیا۔ یاد رکھنا، سحری اور افطاری کرانا بری بات نہیں ہے، بلکہ ثواب کا کام ہے، اچھا کام ہے۔ اپنے مال کو دبائے بیٹھا ہے تو نے سحری افطاری اپنے نام کے لیے کرائی ہے کہ میرا نام ہو جائے کہ میں نے اتنے آئٹم افطاری میں رکھے تھے، میں نے اتنے آئٹم سحری میں رکھے تھے، نام کے لیے اگر تو نے یہ کام کیا ہے تجھے کوئی ثواب حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا، زکوٰۃ تو ادا نہیں کرتا ہے، غریبوں کا حق تو نہیں دیتا ہے، کتنی بھی سحری کرا لے تجھے کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ ان کی حقیقت کو اٹھا کر کے دیکھو گے آپ افطاری اور سحری کرانے والوں کی، تو یہی حقیقت سامنے آئے گی۔ نہ جانے کب سے انہوں نے زکوٰۃ کو ادا نہیں کیا ہے، لیکن اپنے نام کے لیے، نام و نمود کے لیے، لوگوں میں دکھاوا کرنے کے لیے، اپنی تعریف کروانے کے لیے یہ تمام تر کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ بات حقیقت ہے، اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جو مالدار مسلمان ہیں، جو پیسے والے ہیں، جن کو اللہ نے مال سے نوازا ہے، دولت سے نوازا ہے، اگر وہ صحیح معنوں میں زکوٰۃ نکالنا شروع کر دے، صحیح معنوں میں اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا شروع کر دیں، غریبوں کی مدد کرنا شروع کر دیں۔ آج یار حال تو دیکھو امت کا حال کیا ہے۔ آج اگر سب سے نچلے استر پر کوئی نظر آتا ہے تو وہ مسلمان ہی نظر آتے ہیں۔ غریبی کا معاملہ دیکھو تو مسلمان سب سے زیادہ غریب ہے۔ تعلیم کا معاملہ دیکھو گے آپ تو تعلیم میں سب سے زیادہ پیچھے مسلمان ہے۔ مسلمانوں کی جوان لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، باپ کے پاس میں اتنی رقم نہیں کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح کرا سکے، اپنی بیٹی کی شادی کرا سکے، اپنی بیٹی کے لیے کوئی اچھا رشتہ تلاش کر سکے۔ اللہ اکبر کبیرہ، عمریں گزر چکی ہیں میرے عزیزو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنی مسلمان لڑکیاں ایسی ہیں جو مجبور ہیں سگنل پر کھڑے ہو کر بھیک مانگنے کے لیے، کتنے مسلمانوں کے بچے ایسے ہیں جو مجبور ہیں سگنل پر کھڑے ہو کر بھیک مانگنے کے لیے، راستے پر کھڑے ہو کر بھیک مانگنے کے لیے۔ اور یاد رکھنا، آج تو یہ بھیک مانگ لیں گے، لیکن قیامت کے دن جب تمہارا دامن پکڑا جائے گا تو تم سے حساب نہیں دیا جائے گا، قوم کے مالداروں سے حساب نہیں دیا جائے گا۔ مالداروں سے کسی کو دشمنی نہیں ہے، اگر اللہ نے دیا ہے تو رب کا شکریہ ادا کرو، لیکن شکریہ کیسے ادا ہوگا؟ ایسے ادا نہیں ہوگا کہ صرف آپ نے سجدے کر لیا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے دیا ہے۔ میرے عزیز، جو اللہ نے حکم دیا ہے اس پر بھی عمل کرنا پڑے گا، غریبوں کی مدد کرنا پڑے گی۔ ہر مالدار کے مال میں غریب کا بھی حق ہے۔ عہد کر لیں، یہ ارادہ کر لیں کہ میں ہر سال 20,000 یا 30,000 یا 1 لاکھ کی شاپنگ کرتا ہوں، اپنے بچوں کو کپڑے دلاتا ہوں، اس بار بھی میں شاپنگ کروں گا، اس بار بھی عید کی تیاری کروں گا، اپنے بچوں کو لباس دلاؤں گا، لیکن جہاں میں 1 لاکھ خرچ کرتا ہوں وہاں میں 90,000 خرچ کروں گا، جہاں میں 50,000 خرچ کرتا ہوں وہاں میں 45 یا 40,000 خرچ کروں گا، اور باقی جو پیسے بچیں گے میں ان کو غریبوں میں بانٹ دوں گا۔ کسی غریب کی بیٹی کے لیے عید کے دن کے لیے کپڑوں کا انتظام کر دوں گا، غریب کے بچوں کے لیے انتظام کر دوں گا۔ یار کبھی کر کے تو دیکھو ایسا، رب کعبہ کی قسم، دنیا میں کبھی بھی آپ کو وہ سکون حاصل نہیں ہوا ہوگا جب آپ کسی کی مدد کریں گے، اس وقت جو آپ کو سکون حاصل ہوگا۔ آؤ تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھو۔ حدیث پاک جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عید کا دن ہے، اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجرے سے باہر تشریف لائے،
عیدگاہ کے راستے پر چلنے لگے تو میرے آقا نے کیا دیکھا کہ بچے عید کی خوشیاں منا رہے ہیں، مہنگے مہنگے لباس پہن رکھے ہیں، اچھے لباس بچوں نے پہنے ہوئے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ لیکن میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر ایک بچے پر پڑتی ہے جو زارو قطار رو رہا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک سائٹ میں کھڑا ہے، لباس اس کا دیکھا پھٹا ہوا لباس ہے، نہ جانے کب سے اس نے اپنے کپڑوں کو نہیں بدلا ہے، نہ جانے کب سے اس کے کپڑے چینج نہیں ہوئے ہیں، پھٹا ہوا لباس پہنا ہوا ہے، ایک سائٹ میں کھڑا ہو کر کے ان بچوں کو وہ دیکھ رہا ہے جو عید کی خوشیاں آپس میں بانٹ رہے ہیں، عید کی مبارکباد آپس میں دے رہے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو روتو ہوں کو ہنسانے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے، میرے آقا اس بچے کے قریب جاتے ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے بچے تم نے نئے کپڑے نہیں پہنے، تم نے نیا لباس نہیں پہنا، تم رو کیوں رہے ہو؟ وہ بچہ عرض کرتا ہے جو اس وقت تک میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہیں جانتا تھا، وہ کہتا ہے میرے پاس میں نیا لباس نہیں ہے، میں لباس کہاں سے پہنوں، میں یتیم ہوں، میرے باپ اسلام کے لیے جنگ کرتے کرتے شہید ہو گئے، فلا جنگ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ میں میرے ابا جان جنگ کرنے کے لیے گئے تھے، انہوں نے اسلام کے لیے لڑتے لڑتے اپنی جان کو قربان کر دیا، والدہ نے دوسرا نکاح کر لیا، اب میرا کوئی نہیں ہے، اس شہر میں میرا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، میں یتیم ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج بھی آپ کو سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں ایسے بچے مل جائیں گے، لیکن ہمارا نظریہ بدل چکا ہے میرے عزیزوں، ہماری سوچ بدل چکی ہے، ہم اپنی نظروں کو پھیر لیا کرتے ہیں، اور یاد رکھنا وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ آؤ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نعرہ لگانے والوں، نبی کا دامن تھامنے والوں، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے یہ نعرہ لگانے والوں، ذرا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا تو مطالعہ کرو۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے بچے آؤ چلو میرے ساتھ میں چلو۔ نبی اپنے گھر تشریف لے کر کے گئے، اس بچے کو ساتھ میں لیا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حکم دیا، اے عائشہ اس بچے کو غسل کراؤ، اس بچے کو نہلا دو۔ اس بچے کو نہلایا گیا، نیا لباس دیا گیا، اس بچے کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے، اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے بچے کیا تو اب خوش ہے؟ وہ عرض کرتا ہے ہاں میں اب خوش ہوں۔ آقا نے ارشاد فرمایا، اے بچے کیا تو یہ پسند کرتا ہے میں تیرا باپ ہو جاؤں اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تیری ماں ہو جائیں، حضرت علی تیرے چچا ہو جائیں، امام حسن و حسین تیرے بھائی ہو جائیں، سیدہ فاطمہ تیری بہن ہو جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب اس بچے نے اتنا سنا نا تو وہ سمجھ گیا کہ ہاں ایسا کوئی اور نہیں کر سکتا ہے، یقیناً یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہی اخلاق کریمانہ ہے، یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہی انداز ہے۔ میرے آقا نے اس بچے کا ہاتھ پکڑا، اب اس کو عیدگاہ کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں۔ ابھی تک جو بچے کھیل رہے تھے، جو ہنس رہے تھے، جب انہوں نے اس بچے کو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ میں وہ بچہ مسکراتا ہوا جا رہا ہے، تو وہ سارے بچے کہنے لگے کاش ہمارے باپ بھی شہید ہو گئے ہوتے اور آج ہمیں بھی یہ سعادت مل گئی ہوتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ کو پکڑنے کے بعد میں ہم عیدگاہ کی طرف جا رہے ہوتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے عزیزوں یتیموں کے سہارا بن کر کے میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے، غریبوں کے مددگار بن کر کے میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے۔ نعرے لگانے بہت آسان ہے، اپنے آپ کو نبی کا عاشق کہنا بھی بہت آسان ہے، یہ کہنا کہ میرے سینے میں میرے دل میں نبی کی محبت ہے یہ بھی بہت آسان ہے، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ میرے عزیزوں اس بات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ عید کے دن کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دینا، کسی یتیم سے محبت کرنا، اس کی مدد کر دینا، غریب سے پیار کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس لیے تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔